بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی ترقی اور 5 رکاوٹیں، یہ ایک اہم موضوع ہے کیونکہ ہر فرد اور ہر قوم اپنی معاشی ترقی میں مکمل کوشش کر رہی ہے اور اس پر پوری زندگی وقف کیے ہوئے ہے ہر انسان۔ تو یہ دین اسلام کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ رسول کا یہ بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ہدایات عطا فرمائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے معاشی ترقی میں رکاوٹ رہتی ہے۔ کوشش کے باوجود انسان کی معاشی ترقی نہیں ہوتی اور وہ رکا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں یہ 5 چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خمس بخمس، 5 چیزوں پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ ہم عموماً کاروباری معاملات میں اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اس کے خلاف چیزیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں دیکھا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کاروبار میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی سزا کچھ نہ کچھ جزوی اس دنیا میں بھی ملتی ہے تاکہ انسان کو نصیحت حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہا گیا سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ تو وہ 5 رکاوٹیں کون سی ہیں جس سے معاشی ترقی رکی رہتی ہے؟ نمبر 1، عہد شکنی، وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا، توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا۔ دوسرا، اللہ کے احکام سے ہٹ کر یعنی اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنا۔ اور تیسرا، بے حیائی، بدکاری اور برائی میں ملوث ہونا۔ نمبر 4، ناپ تول میں کمی یعنی چیزوں کے معیار اور مقدار کو گرا دینا۔ اور نمبر 5، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ 5 اسباب اور 5 رکاوٹیں ہیں جن سے معاشی ترقی نہیں ہوتی۔ ظاہراً بہت کچھ کیا جا رہا ہوگا مگر حقیقتاً ان کوششوں کا نتیجہ نہ نکلے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں پر جو 5 سزائیں ملتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، فرمایا کہ جب کوئی قوم وعدہ خلافی، عہد شکنی کی مرتکب ہوگی، سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ نمبر 2، اور فرمایا کہ جو لوگ یا جو قوم یا جو فرد اللہ کے حکم سے ہٹ کر اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فشا فیہم الفقر، اس فرد میں اور اس قوم میں اور اس ملک میں تنگ دستی پھیل جائے گی۔ نمبر 3، فرمایا کہ جب لوگ بے حیائی، برائی، بد کرداری میں ملوث ہوں گے، بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے، ظہر فیہم الطاعون، تو اس قوم میں، ان افراد میں طاعون کی بیماری پھیل جائے گی یا دیگر وبائی امراض پھیل جائیں گی۔ نمبر 4، فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کا شکار ہوتی ہے، چیزوں کے معیار اور مقدار کو گرا دیتی ہے، تو فرمایا اس کے اندر منع النبات واخذوا بالسنین، تو ان میں زرعی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے
اور قحط سالی میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ جو قوم اللہ کے مال میں، کاروبار میں پیسے سے زکوٰۃ نہیں دیتے، حبس اللہ عنہم المطر، اللہ ان سے بارش روک دیتا ہے، باران رحمت کا نزول ان پر نہیں ہوتا۔ تو ان 5 چیزوں سے معاشی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے، اور جب انسان ان 5 چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمت اسے آغوش میں لے لیتی ہے، اور انہی برائیوں سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو فرمایا ہم ان پر ضرور زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اتر پڑتی ہیں، اور ان کی اس کوشش میں اللہ رب العالمین برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اور اس ایمان اور تقوی کی بدولت فرمایا زمین اپنے شکم سے پوشیدہ خزانے اس کے قدموں پر ڈھیر کر دیتی ہے، اور آسمان اپنی نعمتوں اور برکتوں کو بے دریغ نچھاور کرتا ہے۔ تو ان 5 برائیوں سے بچنے سے اللہ پاک ان کے کاروبار میں بہت وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ خیر امت ہم ہیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے، اور قرآن کریم اور دین کا یہ پیغام سب سے اعلیٰ پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وحی پر بیس کرتا ہے۔ جب یہ مسلم امہ اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے گی تو پھر دوسروں کی ڈکٹیشن کی محتاج نہیں رہے گی، بلکہ یہ خود لیڈ کرے گی۔ بالکل بجا فرمایا گیا کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے روزگار اور اپنی معاشی ترقی کو اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔